میدان فردوسی کے بارونق بازار میں واقع جنرل اسٹور کے پچھلے کمرے میں بیٹھا ہوا کمال اپنے سامنے کاغذات پھیلائے کسی حساب کتاب میں مصروف تھا۔ اسی لمحے اسٹور میں کام کرنے والا ایک ملازم اندر داخل ہوا اور دو ملاقاتیوں کی آمد کی اطلاع دی۔ انہیں اندر بھیج دو، کمال نے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ہیلو کمال، آواز سن کر کمال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک خرم تھا جسے اس نے فوراً پہچان لیا، البتہ دوسرا شخص کچھ اجنبی سا لگا، لیکن جب وہ بولا تو کمال اچھل پڑا۔ جمشید تم؟ اس نے حیرت سے کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ آج کل یہی مشغلہ ہے، جمشید نے جواب دیا۔ ہر دوسرے تیسرے روز ایک نیا بھیس اپنانا پڑتا ہے۔ تہران کی سڑکیں اور گلیاں میری دشمن ہو گئی ہیں۔ تم تو ایران سے فرار ہو گئے تھے اور سنا تھا کہ تمہیں پاکستان میں گرفتار کر کے متعدد سنگین الزامات کے تحت طویل سزا بھگتنے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ واپس کب آئے؟ یہ سب کچھ مت پوچھو، بڑی طویل کہانی ہے، کبھی فرصت ملی تو بتاؤں گا۔ اس وقت میں ایک خاص کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، جمشید بولا۔ میں دل و جان سے حاضر ہوں، کمال مسکرایا۔ تم طلاتی کے لیے بھی تھوڑا عرصہ کام کر چکے ہو، جمشید نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تمہارے گروہ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ میں نے چند مہینے ہی اس کے ساتھ کام کیا تھا، پھر الگ ہو گیا اور یہ دکان کھول لی۔ اس وقت سے میں کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا۔ طلاتی سے ملے ہوئے بھی عرصہ بیت چکا ہے۔ تعلقات کیسے ہیں؟ جمشید نے پوچھا۔ ملاقات ہوگی تو بہت اچھے طریقے سے ملے گا۔ تم جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں، مجھے اس کی ذہنیت پر افسوس بھی ہوا تھا، کمال بولا۔ میں ایک خاص مشن پر تہران آیا ہوں، اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن طلاتی کو میرے اس مشن کی بھنک مل گئی ہے۔ جب میں زاہدان سے یہاں آ رہا تھا تو اس نے کرمان کے قریب میرے ایک آدمی منوچھر کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب طلاتی تہران میں موجود ہے۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ انٹیلیجنس اور پاسداران والے بھی شہر بھر میں میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ طلاتی کی وجہ سے میری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کمال نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جمشید منصوری چند لمحے خاموش رہا اور پھر اسے اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ سمجھ گئے؟ جمشید منصوری نے آخر میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہیں دنیا کے کسی گوشے میں مجھ سے پناہ نہیں ملے گی۔ مطمئن رہو، کمال نے جواب دیا۔ آدمی کسی کو دھوکہ اسی وقت دیتا ہے جب اسے دولت کا لالچ ہو یا جان کا خوف، اور مجھے نہ تو دولت کا لالچ ہے اور نہ ہی تمہاری طرف سے جان کا خوف۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل رات میں تمہارے پیغام کا انتظار کروں گا، جمشید کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خرم نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ کمال نے انہیں وہیں سے ہاتھ ملا کر رخصت کر دیا۔ دروازے تک ان کے ساتھ آنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے اس فعل سے اخلاقی قدروں کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کوئی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اندرونی کمرے سے نکل کر وہ دونوں اسٹور میں رک گئے۔ اس وقت اسٹور میں کوئی گاہک نہیں تھا، لیکن اسی لمحے 3-4 گاہک دکان میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں 2 چادر پوش عورتیں تھیں، ایک مرد اور ایک کمسن بچہ جسے مرد نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ جمشید منصوری ایک لمحے کو دکان میں رکا اور پھر خرم کو اشارہ کرتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔ خرم کی گاڑی دکان سے چند گز دور کھڑی تھی۔ اس وقت شام کے 8 بجے تھے۔ سڑکوں پر برقی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ بازاروں میں اگرچہ لوگوں کی آمد و رفت تھی، دکانیں بھی سامان سے سجی ہوئی تھیں، مگر ان سجی ہوئی دکانوں اور لوگوں کی آمد و رفت میں رونق کا تصور نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص اپنی حرکات و سکنات اور گفتگو کے معاملے میں بہت محتاط ہو۔ بعض لوگ تو بار بار چونک کر اس طرح پیچھے دیکھتے تھے جیسے انہیں اپنے تعاقب کا شبہ ہو۔ خرم کی سیاہ سیٹرون وسیع و عریض چوراہے میدان فردوسی پر گھوم کر دائیں طرف ایک کشادہ سڑک پر نکل آئی۔ چوراہے پر ایران کے عظیم شاعر فردوسی کا مجسمہ نصب تھا، جس کے ایک ہاتھ میں شاہنامہ تھا اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ۔ شہنشاہ کے عہد میں سارے تہران میں چوراہوں پر مختلف لوگوں کے مجسمے نصب تھے۔ ان میں زیادہ تر خود شاہ اور اس کی ملکہ اور بچوں کے مجسمے تھے، اور بہت سے مجسمے اس کے پیشرو بادشاہوں اور آباء و اجداد کے بھی تھے۔ مہر آباد ایئرپورٹ سے شہر آتے ہوئے سب سے پہلے چوراہے پر معزول شاہ کے باپ کا مجسمہ نصب تھا، جو بلندی، چوڑائی اور حسن و رعنائی میں اپنی مثال آپ تھا۔
لیکن انقلاب کے بعد تہران کے چوراہوں سے مجسموں کو صاف کرنے کی مہم کا آغاز اسی مجسمے کی شکست و ریخت سے ہوا، اور اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پہلا ہتھوڑا مار کر اس کی توڑ پھوڑ کا آغاز کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ اس طرح چل نکلا کہ شہر کے سارے مجسمے زمین بوس ہو گئے۔ صرف فردوسی کا یہ مجسمہ جوں کا توں رہنے دیا گیا تھا۔ اس واحد مجسمے کو دیکھ کر ایرانی قوم کے روایت پسند ہونے اور اپنے شاعر اور فنکاروں کے قدردان ہونے کا ثبوت ملتا تھا۔ سیاہ سیٹرون ایک اور سڑک پر مڑ گئی۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ زیادہ دکانیں صرافوں کی تھیں، صراف موجود تھے مگر دکانوں میں مال ندارت تھا۔ آگے دائیں موڑ پر ایک ریسٹورنٹ ہے، گاڑی وہاں روک لینا، کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے، جمشید نے خرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خرم نے کار کی رفتار کم کر دی۔ میدان فردوسی کے اس علاقے کو کراچی کے صدر اور بوہری بازار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لاتعداد چھوٹی چھوٹی گلیاں جن میں چھوٹی چھوٹی دکانوں کی بہتات تھی، ان دکانوں میں بقول شخصے سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب تھا۔ خرم نے کار موڑ سے ذرا آگے روک لی اور انجن بند کر دیا۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ریسٹورنٹ وہاں سے تقریباً 15 گز آگے تھا۔ وہ دونوں ٹہلنے والے انداز میں چلتے ہوئے ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ریسٹورنٹ میں گاہکوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ انقلاب سے پہلے اس علاقے میں کھبے سے کھبا چھلتا تھا۔ یہاں گاہکوں کی زیادہ تعداد عورتوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ یورپی اور نیم اریاں لباس میں چلتی پھرتی عورتیں دعوت نظارہ دیتی تھیں اور مرد یہاں آنکھیں سیکنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اب چند چادر پوش عورتوں کے سوا کوئی نظارہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں واقع ریستورانوں کی رونق بھی اجڑ گئی تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ تقریباً 15 منٹ وہاں بیٹھے رہے۔ جمشید نے اٹھ کر بل ادا کیا اور وہ دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر کار کی طرف چل دیے۔ ابھی وہ کار سے چند گز ہی دور تھے کہ خرم ٹھٹک گیا۔ اسے کار کے قریب ایک آدمی مشتبہ انداز میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے جمشید منصوری کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن وہ رکنے کے بجائے کار کی طرف بڑھتے رہے۔ قریب پہنچ کر خرم نے جیب سے چابی نکالی اور دروازے کے لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کار سے 2 گز دور کھڑا ہوا شخص قریب آ گیا۔ یہ کار تمہاری ہے؟ اس شخص نے خرم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا قوی الجثہ شخص تھا۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اس شخص نے کہنے کے ساتھ ہی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ خرم کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ شخص اکیلا تھا، لیکن اس نے ہمارے کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے کچھ اور ساتھی بھی آس پاس موجود تھے، اور پھر خرم کے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور آدمی کار کی دوسری طرف سے تاریک گوشے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ اس نے آتے ہی جمشید منصوری کو ریوالور کی زد پر لے لیا۔ میرا تعلق انٹیلیجنس سے ہے، ہم کل سے اس کار کی تلاش میں ہیں، اس لمبے تڑنگے قوی الجثہ آدمی نے کہا۔ اس کار کو عباس آباد کے ایک ایسے بنگلے میں دیکھا گیا تھا جو بعض جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ جمشید منصوری ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا، قرب و جوار کے لوگ بھی غالباً صورتحال کو بھاپ گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر لوگ بڑی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگے۔ صورتحال خاصی پیچیدہ تھی۔ ایک آدمی نے خرم کو ریوالور کی زد پر لے رکھا تھا اور دوسرے نے جمشید منصوری کو، لیکن وہ دونوں پرسکون تھے۔ کسی کے چہرے پر پریشانی یا بدحواسی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ ان دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا، اور پھر وہ دونوں بیک وقت اپنے اپنے حریف پر پل پڑے۔ دونوں کے پیر بیک وقت ان دونوں کے ریوالور والے ہاتھوں پر لگے تھے۔ یہ صورتحال غالباً ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ خرم کے حریف کے ہاتھ سے تو ریوالور نکل کر کار کی چھت پر جا گرا، البتہ جمشید منصوری کے حریف کے ہاتھ سے ریوالور نکلا نہیں، بلکہ وہ ایک جھٹکے سے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے ریوالور والا ہاتھ بلند کر کے فائر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی لمحے جمشید منصوری کے پیر کی دوسری ٹھوکر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ ٹریگر دب گیا، لیکن گولی خرم کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی ایک دکان کے روشن پلاسٹک شائن میں جا لگی۔ فائر کی آواز سے بھگدڑ سی مچ گئی، لوگ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے اور دکانیں دھڑا دھڑ بند ہونے لگیں۔ جمشید نے حریف کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک اور ٹھوکر رسید کر دی۔ جھٹکا لگنے سے ریوالور کا ٹریگر ایک بار پھر دب گیا۔ گولی اس مرتبہ جمشید منصوری کے دائیں کان کے قریب سے گزری تھی اور اس نے حریف کو تیسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی ایک بھرپور ٹھوکر حریف کے ریوالور والے ہاتھ پر لگی، وہ لڑکھڑایا۔ جمشید منصوری نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کے سینے پر زوردار فلائنگ کک رسید کر دی۔
وہ بلبلاتا ہوا پشت کے بل ڈھیر ہو گیا۔ جمشید منصوری نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے چھاپ لیا۔ دوسری طرف خرم اپنے حریف سے گتھم گتھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے حریف نے اسے اس طرح زمین پر گرا رکھا تھا کہ خرم کا سر کار کے اگلے ٹائر سے لگا ہوا تھا اور حریف سینے پر سوار تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خرم کے گلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ اس کا نرخرا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرم نے جسم کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے حریف کو دائیں طرف پلٹ دیا۔ اس کا گلا حریف کی گرفت سے آزاد ہوا۔ خرم بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور اس نے حریف پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ہر ٹھوکر پر اس کا حریف ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا اٹھتا، لیکن آخرکار اسے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے خرم کا پیر پکڑ کر اسے پوری قوت سے مروڑ دیا۔ خرم کراہتا ہوا ایک پیر پر گھوم کر نیچے گرا۔ اب اس کے حریف کی باری تھی۔ اس نے خرم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ادھر جمشید منصوری کا حریف ایک بار پھر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین پر گرنے سے اس کا ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ اس نے لوٹ لگاتے ہوئے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جمشید منصوری کے جوتے کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر لگی۔ وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ اس کی دوسری ٹھوکر حریف کی کھوپڑی پر لگی۔ ادھر خرم ایک بار پھر سنبھل گیا تھا۔ اب وہ اپنے حریف کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر گھونسوں اور ٹھوکروں سے حملے کر رہے تھے۔ اچانک فضا سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ غالباً کسی نے پولیس کو فون پر اس ہنگامے کی اطلاع دی تھی۔ خرم نے اپنے حریف کی کھوپڑی پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ کراہتا ہوا لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ جمشید بھاگو، خرم نے کہتے ہوئے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ جمشید منصوری نے بھی اپنے حریف سے نجات حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس نے بھی خرم کے پیچھے ہی دوڑ لگا دی۔ اس بازار کی دکانیں دور دور تک بند ہو چکی تھیں۔ تاریکی ان کے لیے سود مند تھی۔ اچانک فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی خرم کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ انٹیلیجنس کے 2 آدمیوں میں سے کسی نے ریوالور اٹھا کر فائر کر دیا تھا اور گولی خرم کے بائیں بازو میں کوہنی سے ذرا اوپر لگی تھی۔ جمشید منصوری نے رک کر خرم کو سہارا دیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنی زخمی بازو کو پکڑ رکھا تھا۔ جمشید، میں ٹھیک ہوں، تم بھاگ جاؤ۔ اگر پولیس نے ان گلیوں کو گھیرے میں لے لیا تو فرار کا راستہ نہیں ملے گا، لیکن تم میری فکر مت کرو۔ گولی بازو کا گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم نوشابہ کے یہاں پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں آؤں گا۔ ان حالات میں وہی جگہ ہمارے لیے محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ جاؤ، جلدی کرو، پولیس کی گاڑی قریب آ رہی ہے۔ جمشید منصوری نے خرم کو چھوڑ دیا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دور دور تک بیشتر دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ لوگ یقیناً یہی سمجھے تھے کہ پاسداران کا کسی پارٹی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ پاسداران کا خوف سب کے ذہنوں پر سوار تھا، اس لیے لوگ دکانیں بند کر کے بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال سے جمشید منصوری نے پورا فائدہ اٹھایا اور مختلف گلیوں میں دوڑتا چلا گیا۔ ادھر جمشید منصوری اور خرم جب کمال کی دکان سے نکلے تھے تو اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد کمال نے دکان بند کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ ٹیکسی روکی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو اپنی منزل کا پتہ بتا دیا۔ چند منٹ بعد ٹیکسی کمیٹی کے مقامی ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے سامنے رکی۔ کمال نے کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے ایک آدمی سے علی جواد کے بارے میں دریافت کیا۔ اس شخص نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کمال جب کمرے میں داخل ہوا تو خاصا بدحواس نظر آ رہا تھا۔ وہ اس میز کے قریب پہنچ کر رک گیا جس کی دوسری طرف علی جواد بیٹھا تھا۔ کمرے میں 2 آدمی اور بھی تھے۔ ایک داڑھی والا تھا، اس کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ سفید داڑھی، سیاہ لبادہ اور سر پر سیاہ پگڑی تھی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ علی جواد نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جمشید منصوری کے بارے میں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں، کمال نے کہا اور علی جواد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ داڑھی والا اور دوسرا آدمی بھی جمشید منصوری کا نام سن کر اپنی اپنی جگہوں سے اچھل پڑے تھے۔ تم خوفزدہ ہو، آرام سے بیٹھو، یہاں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمال ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ اپنے حواس پر قابو پا چکا تو علی جواد کو بتانے لگا کہ جمشید منصوری کہاں مل سکتا ہے۔ قمشہ ایک بار پھر کرنل مصدق کی خوابگاہ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ کرنل مصدق کا بریف کیس، جسے وہ ہمیشہ الماری میں لاک کر کے رکھا کرتا تھا، ڈریسر پر پڑا تھا۔ لیٹنے سے قبل اس نے دستی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر وہ بریف کیس کی طرف بڑھا۔ انداز ایسا ہی تھا گویا پہلے اسے بریف کیس کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔
اور اب اسے الماری میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون کی طرف لپکا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ لمحہ بھر کے بعد اس کے چہرے پر تردد اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے تیز تیز لہجے میں چند ادھورے جملے کہے اور فون بند کر کے لباس تبدیل کرنے لگا۔ قمشا بستر پر خاموش لیٹی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مصدق سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چند لمحوں کے اندر کرنل نے لباس تبدیل کر لیا۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، وہ جوتے پہنتے ہوئے بولا۔ دفتر سے ایک ضروری پیغام ملا ہے، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا بریف کیس بدستور ڈریسر پر پڑا رہ گیا۔ اس کے جاتے ہی قمشا تیزی سے بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ کرنل مصدق کی کار بنگلے کے ڈرائیو وے سے نکل رہی تھی۔ قمشا نے دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا، کھڑکیوں کے پردے کھینچ دیے اور بریف کیس کھول کر اس میں رکھے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگی۔ ان کاغذات میں اسے ایک ایسا خط بھی مل گیا جو فارسی میں ٹائپ شدہ تھا۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے قمشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیگ سے منی کیمرہ نکالا، سب سے پہلے اس خط کی تصویر کھینچی اور پھر جلدی جلدی تمام کاغذات کی تصویر اتار لی۔ پھر تمام کاغذات کو اسی ترتیب سے واپس رکھ کر بریف کیس بند کر دیا اور کیمرہ اپنے بیگ میں چھپا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد کرنل مصدق واپس آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور قمشا کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ قمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی، لیکن پھر بتدریج اس کی کیفیت اعتدال پر آتی چلی گئی۔ قمشا کرنل مصدق کے لیے ایک کھلونا تھا اور وہ ایک حسین کھلونے سے دل بہلا رہا تھا۔ صبح 3:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ مصدق نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ اس فون کال کے انتظار میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ دوسری طرف سے اسے جو خبر سنائی گئی وہ اسے سن کر اچھل پڑا۔ گزشتہ رات اس کے 2 آدمیوں نے میدان فردوسی کے ایک بازار میں سیاہ رنگ کی وہ سیٹرون کار تلاش کر لی تھی جسے 2 ہفتے قبل عباس آباد والے مشتبہ بنگلے میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے آدمیوں نے کار پر آنے والے 2 آدمیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے آدمیوں کی اطلاع کے مطابق ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو جمشید کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ فرار ہوتے ہوئے انٹیلیجنس کے ایک آدمی کی فائرنگ سے جمشید یا اس کا ساتھی زخمی ہوا تھا۔ پھر رات 12 بجے اسے فون پر اطلاع ملی کہ جمشید اور اس کے ساتھی یوسف آباد کے ایک فیشنیبل بنگلے میں موجود ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ دفتر پہنچ گیا تھا۔ اگر قمشا اس کی خوابگاہ میں نہ ہوتی تو وہ خود اس بنگلے پر ریڈ کرتا، لیکن اپنے آدمیوں کو بنگلے پر چھاپہ مارنے کی ہدایت دے کر اپنی رہائش گاہ پر لوٹ آیا تھا تاکہ قمشا کے حسن و شباب سے لطف اندوز ہو سکے، اور اب اس چھاپے کے بارے میں اسے اطلاع دی جا رہی تھی۔ اس اطلاع کے مطابق یوسف آباد کے اس بنگلے میں کئی آدمی موجود تھے جن سے زبردست مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں مخالفین کے 3 آدمی مارے گئے تھے جبکہ باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انٹیلیجنس کا ایک آدمی بھی مارا گیا تھا۔ اور جمشید منصوری؟ مصدق نے پوچھا، پھر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ قمشا کی طرف مڑا اور پرتعصب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے گڑیا۔ یہ الفاظ قمشا کے حواس پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے، تو تم نے مجھے پہلے ہی دن کیوں گولی نہیں مار دی؟ قمشا نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے جسم کو کیوں پامال کیا، کیوں روندا مجھے؟ وہ بستر پر ٹکرے مار کر رونے لگی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، خوبصورت ہو، بھولی بھالی ہو، تمہارے پہلو میں سکون ہے، محبت ہے۔ اگر ملاؤں کی حکومت نہ ہوتی تو میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن… مصدق کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ چند لمحے دوسری طرف کی آواز سنتا رہا، پھر دہاڑا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا اور قمشا کی طرف گھوم گیا۔ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں دفتر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی، ویسے تم بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ مصدق نے بڑی عجلت میں لباس تبدیل کیا اور بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ کرنل مصدق کے جانے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ قمشا پلنگ پر اوندھی پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر فون کی طرف دیکھا، گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر کار اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔